بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک هم وقود النار صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا حبیب رب العالمین بحمد اللہ تعالی حمد باری تعالی اور دربار رسالت معاف علیہ افضل الصلوات و اکمل التسلیمات میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد گرامی مرتبہ سامعین کرام بحمد اللہ تعالی آج گیارہ ذوالقعدۃ الحرام 1446 ہجری مطابق 9 مئی 2025 عیسوی جمعہ کا روز روشن ہے۔ حسب معمول گزشتہ سے پیوستہ سورہ آل عمران کا ترجمہ اور تفسیر بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ بندہ ناچیز اور آپ اس وقت مرکز اہل سنت گلشن شیرازی کالونی جرنیلی روڈ بالمقابل سوئمنگ پول میاں والی سٹی پنجاب پاکستان میں فریضہ جمعہ کی ادائیگی کے لیے حاضر ہیں۔ سورہ آل عمران جس میں آل عمران کا ذکر ہے، اس کا دوسرا رکوع ہے، آیات بینات نمبر 10 تا 20 11 آیات پر مشتمل یہ رکوع ہے۔ سورہ آل عمران کا دوسرا اور تیسرے پارے کا مجموعی طور پہ 10واں اور 18ویں آیت پر نصف اول تیسرے پارے کا ختم ہو رہا ہے۔ اس کے عنوانات میں سے ایک تو اولاد اور مال کا فتنہ، اس کے ساتھ ساتھ تقوی والوں کا انداز، اسلام کے اٹل قانون ہونے کا موضوع، کافروں کی کٹ حجتی، اس کے ضمن میں مسٹر مودی کی بدبختی اور مومنوں کا کافروں پہ غلبہ پانا، یہ عنوانات ہیں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا ہرگز بے نیاز نہیں کرے گا ان کو
ان کا مال اور نہ ان کی اولاد اللہ کی جانب سے کچھ بھی۔ ایسا نہیں ہے کہ اولاد اللہ کے حضور وہ بندے کو سرخرو کر دے صرف اولاد ہونے کی بیس پر۔ ہاں اولاد نیکوکار ہے، ان کی نیکیاں اور ان کی عدیہ صالحہ، ان کے اعمال صالحہ اور ان کی عدیہ صالحہ یعنی نیک اعمال اور نیک دعائیں، وہ تو مفید ہیں والدین کے لیے، لیکن اولاد بحیثیت اولاد ایسا نہیں ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں بندے کو چھڑا لے۔ اسی طرح مال بحیثیت مال بندے کو نہیں چھڑائے گا، ہاں وہ اللہ کی راہ میں اٹھاتا ہے، حق کے راستوں میں خرچ کرتا ہے، اسے صدقات واجبہ اور نافلہ میں خرچ کرتا ہے اور خدا کی رضا کے کاموں میں صرف کرتا ہے، تو وہ اللہ کا راضی ہونا ذریعہ ہو سکتا ہے چھٹکارے کا۔ لیکن اولاد بحیثیت اولاد اور مال بحیثیت مال، اس کی کوئی وقت نہیں، بلکہ وہ ایک آزمائش اور فتنہ ہے۔ انما اولادکم واموالکم فتنہ، قرآن فرماتا ہے بے شک تمہارے اولاد اور تمہارے اموال یہ آزمائش ہے، فتنہ ہے۔ دو جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس ممبر اقدس سے اتر آئے، حسنین کریمین شہزادے تھے، چھوٹے تھے، مسجد میں آئے، گرتے پڑتے تو ان کے یہ نیچے تشریف لے گئے اور پھر یہی آیت کریمہ پڑھی کہ بے شک اولاد اور مال آزمائش ہیں، اور بسا اوقات تو انہی کی خاطر آدمی حرام میں پڑتا ہے۔ اور اگر اچھی تربیت نہ کرے یا وہ اچھی راہ پہ نہ لگیں تو بعض اوقات بڑے فتنہ اور بڑی آزمائش بنتے ہیں۔ اسی طرح مال حق کی راہ میں نہ اٹھایا جائے بلکہ باطل میں لگایا جائے تو بعض اوقات بڑی مصیبت بنتا ہے۔ اللہ سے اولاد مانگو تو ایسی اولاد جیسے حضرت صدیق اکبر کی تھی، تابعدار فرما بردار خدا و مصطفیٰ کے بھی اور اپنے والدین کے بھی۔ دولت مانگو تو دولت عثمانی مانگو، دولت قارونی اور فرعونی نہ ملے کہ جو دعوی خدائی کرائے۔ وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور یہی ہیں وہ ایندھن آگ کا، یعنی جو اپنے اموال اور اپنی اولاد کو اپنے لیے آزمائش اور فتنہ بناتے ہیں تو وہ خود بھی آگ والے ہیں اور ان کی یال اور اولاد بھی آگ کا ایندھن ہے۔ کداب آل فرعون، جیسے آل فرعون کا طریقہ، والذین من قبلہم، اور ان کا جو ان سے پہلے ہیں، کہ اولاد ملی تو اکڑ گئے، مال ملا اکڑ گئے، حالانکہ یہ آزمائش تھے لیکن وہ مبتلا فتنہ ہوئے اور اپنا بیڑا غرق کیا۔ کذبوا بآیاتنا، انہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، آیات رحمانی کو جھٹلائے۔ آیات رحمانی کا جھٹلانا رحمان کا جھٹلانا ہے، اس کے انبیاء کا جھٹلانا ہے، اس کے قانون اور دین کو جھٹلانا ہے۔ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، تو پکڑا ان کو اللہ نے بسبب ان کے گناہوں کے، با سببی ہے، ان کے گناہ سبب بنے، پے در پے، پے در پے، یعنی ایک ہوتا ہے فسق، ایک ہے فجور۔ فسق گناہ ہے، فجور ہے کہ اعلانیہ اور اس کی پرواہ بھی نہ کرنا گناہ کی۔ جب آدمی فاسق ہونے کے ساتھ ساتھ فاجر بھی ہو جاتا ہے تو بسا اوقات مومن کا فسق جب بڑھ کے فجور میں پہنچتا ہے تو کفر کا ذریعہ بنتا ہے، اور جو تھے بھی کافر اور پھر سرکشی میں فسق و فجور میں بڑھتے چلے گئے یہاں تک کہ دعوی خدائی کیا فرعون اور قارون وغیرہ نے، تو پھر اللہ فرماتا ہے کہ تو پکڑا ان کو اللہ نے ان کے گناہوں کے سبب، واللہ شدید العقاب، اور اللہ سخت پکڑنے والا ہے۔ ان بطش ربک لشدید، بے شک اے حبیب تیرے رب کی پکڑ بڑی شدید ہے۔ اللہ اپنی پکڑ سے بچائے۔
اسرائیل کو کبھی کبھی جھلکیاں دکھائی جاتی ہیں، پورے ایک علاقے کو آگ نے لپیٹ میں لے لیا، لیکن ان یہودیوں کو عقل نہیں آئی۔ اسی طرح مودی کے چھوڑے ہوئے طیاروں کو، رافیل کو مار گرانے میں اشارے موجود ہیں کہ پیچھے ہٹ جاؤ، ورنہ اللہ کے فضل و کرم سے اور دو جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے افواج پاکستان بھی اور اقوام پاکستان بھی اور عوام پاکستان بھی ان گائے کا موت پینے والوں کو چھٹی کا دودھ یاد دلا دیں گے۔ یہ قوم بظاہر 6 ستمبر 65 کی رات بھی میٹھی نیند سوئی ہوئی تھی، لیکن ان کی ایمان کی حرارت نے ان کے دل کو بیدار رکھا ہوا ہے، اور تم بظاہر منصوبے باندھ کے راتوں کو جاگتے ہو، لیکن تمہارے کفر، طغیان، سرکشی، نافرمانی، ہٹ دھرمی، اس نے تمہارے دل کو مردہ کیا ہوا ہے۔ تو ایک گائے کا دودھ پی کر دو ماؤں کا دودھ پینے والوں سے لڑنے والوں، ہوش کے ناخن لو۔ واللہ شدید العقاب، ایمان والوں کے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، اور ایمان والے مجاہدین کی جکڑ بھی بڑی سخت ہے۔ ابھی نندن کی طرح پھر تمہارا حال نہ ہو کہ اس کی بل کھاتی مونچھیں وہ شرم سے پانی پانی ہو گئیں اور جھک گئیں، اور وہ ملک و ملت کا غدار جس نے اسے چائے پلا کے واپس بھجوا دیا، وہ جیل کی کال کوٹڑی میں ہے۔ تو مت بھولنا آج اتفاق سے 9 مئی بھی ہے۔ جنہوں نے ملک میں افراتفری پیدا کی اور پھر اس فتنے پہ خوش ہوئے، اور آج جب انڈیا کے دانت کھٹے کیے جا رہے ہیں افواج پاکستان کی طرف سے، تو جیسے اسرائیل کو تکلیف ہے، ان اسرائیل نوازوں کو بھی بڑی تکلیف ہے۔ کل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم، کہہ دو اے حبیب ان سے جنہوں نے کفر کیا، ان قریب مغلوب کیے جاؤ گے اور ہانکے جاؤ گے جہنم کی طرف۔ وبئس المہاد، اور برا ہے وہ بستر، وہ بچھونا، وہ آگ کا بچھونا۔ تھوڑا غلبہ ہوا نا انہیں، تو وہ جناب احد میں ظاہری طور پر فتح کے بعد جب معاملہ شکست کی طرف گیا، وہ درا چھوڑ دیا اصحاب مصطفیٰ نے اپنے اجتہادی خطا سے، انہیں تو اللہ تعالیٰ نے درگزر فرما دیا، لیکن کافر بغلیں بجانے لگے اور جناب کہنے لگے کہ ہم غالب آ گئے، ہم غالب آ گئے، ہم نے بدر کا بدلہ لے لیا۔ تو فرمایا حبیب کہہ دو ان بدبختوں کو ان قریب تم مغلوب کیے جاؤ گے بدر کی طرح اور ہانکے جاؤ گے جہنم کی طرف، یعنی دنیا میں ذلیل ہوگے شکست کے ذریعے، مارے جاؤ گے، اور آخرت میں جہنم میں ڈالے جاؤ گے، اور وہ برا بچھونا ہے آگ کا۔ قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، تحقیق فی واسطے تمہارے نشانی 2 گروہوں کے اندر جو آپس میں ملے۔ اللہ کی شان، مسلمان پہلے تھوڑے ان کو دکھائے گئے تھے، بھی تعداد میں تھوڑے، وہ 3 گنا زیادہ تھے، لیکن اور تھوڑے دکھائے گئے۔ اس کی حکمت کیا تھی؟ تاکہ کافر پیچھے نہ ہٹیں، بدر میں مار کھائی ہوئی ہے تاکہ احد میں آگے ہوں۔ مسلمان انہیں تھوڑے دکھائے گئے، اور مسلمانوں کو اپنی تعداد زیادہ نظر آئی، 2 گنا، حالانکہ یہ 1 گنا تھے، وہ 3 گنا تھے، 2 گنا بھی ہوں تو ان سے 1 گنا کم ہے، لیکن ذرا زیادہ دکھائے گئے تاکہ حوصلہ ہو آگے بڑھیں۔ کافروں کی تعداد 3 گنا زیادہ تھی احد میں، لیکن بدر میں انہوں نے مار کھائی ہوئی تھی، مسلمان ان کو تھوڑے نظر آئے۔ اور حکمت کیا تھی اللہ کی؟ تاکہ آگے بڑھیں کافر، کہیں وہ پچھلی مار یاد آئے تو پیچھے نہ ہٹ جائیں۔ اور مسلمان تھے 1 گنا، وہ 3 گنا، لیکن مسلمان اپنے آپ کو 2 گنا دیکھ رہے تھے، پھر بھی ان سے کم تھے، لیکن
2 गुना होगा ना, 1 गुना से ज्यादा, तो आगे बढ़े। मकसद था कि मुठभेड़ हो। फिअतुन तुकातिलु फी सबीलिल्लाह व उखरा काफिरतुन यरौनहुम मिथलैहिम रअयल ऐन। एक गिरोह वो है कि जो किताल करता है, जिहाद करता है राह खुदा में, और दूसरा वो काफिरों का गिरोह जो उन्हें देखता है उनकी 2 मिसल आंखों से देखना। यानी ये अल्लाह की हिकमत है, खुदा का मामला है करना ऐसा कि वो उन्हें कम देखें तो आगे बढ़ें, कहीं ज्यादा देखकर वो बदर की मार उन्हें याद ना आ जाए, पीछे ही ना हट जाएं और जंग ही ना हो। और मुसलमानों से अगर 3 गुना ज्यादा थे, लेकिन मुसलमान जो थे उनके मुकाबले में 1 गुना, लेकिन वो 2 गुना अपने आप को देखने लग गया ताकि उनके हौसले बुलंद हो। वल्लाहु युअय्यिदु बिनस्रिही मन यशा, और अल्लाह ताईद फरमाता है अपनी मदद के साथ जिसकी चाहे, जिसे चाहता है उसकी मदद फरमाता है, उसकी ताईद व नुसरत उसके शामिल हाल होती है, खा वो फर्द वाहिद हो, खा वो जमाअत कसीरा हो। और कुरान का फैसला है वैसे भी एक कानून के तौर पर, वअंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन, और तुम ही गालिब हो, तुम ही फातेह हो, तुम ही मुजफ्फर हो, मंसूर हो, बशर्ते कि तुम मोमिन हो। तो ईमान खुद एक गलबे का नाम है, और ये वो ईमान ही था कि 65 6 सितंबर की वो मीठी रात, ये चूंकि बंदे नाचीज का तिब से भी ताल्लुक है तो मैं इन चीजों पे भी जरा नजर रखता हूं। ये जो 2 मौसम होते हैं ना, बहार 2 किस्म की है, एक फरवरी के एंड और मार्च के आगाज वाली, बल्कि मार्च तक चली जाती है, बसा औकात अप्रैल में भी, बल्कि मिसाल तो देखें मई तक, अभी तक ये असरात जारी हो सारी हैं कि तेज पंखे के नीचे बैठना बाज़ औकात वो नहीं बर्दाश्त होता, एसी लोगों ने बंद कर दिए। और दूसरा वो सितंबर अक्टूबर वाली, सितंबर की रातों में बाहर सोने वाले बीमार होते हैं, दिन उसी तरह गर्म होता है। अब मीठी नींद की वो रातें होती हैं, और अचानक सोई हुई कौम पे कोई हल्ला बोल दे, तो ईमान एक ऐसी गालिब चीज है कि वो मोमिन के दिल को जिंदा रखता है और उसे जगाए रखता है। और कुफ्र ऐसी बदबख्ती है कि वो मंसूबे के साथ भी बंदा जागा हुआ हो काफिर, उसका दिल मुर्दा होता है। तो कैसे एक कौम मुस्लिम ने और अफवाज पाकिस्तान ने उनके दांत खट्टे किए। अभी भी यही मामला चल रहा है, झूठी खबरों पे कान मत धरिए, और अफवाज पाकिस्तान पे भी, बल्कि अक़वाम पाकिस्तान पे भी, अवाम पाकिस्तान पे भी इस एतबार से आप पूरे एतमाद रहिए कि जज्बे जिहाद आज गए गुजरे दौर में भी हर फर्द मोमिन मर्द ज़न पीरो जवां में मौजूद है। इल्ला हम जो देख रहे हैं सिवाय कौम यूथ बेबहबूद आले यहूद के, कि 9 आज इत्तेफाक से 9 मई है, 9 मई को फितना की आग लगाने वालों को अब भी इसराइल के और इंडिया के दांत खट्टे होते पसंद नहीं आते, और वो खबीस जुल्म के पहाड़ तोड़ रहे हैं हमारे हिंदी मुसलमान भाइयों पर या इसराइली फलस्तीनी मुसलमान भाइयों पे, तो उन्हें बड़ी खुशी होती है, ये यहूदियों की तरफ बगलें बजाते हैं। इन्न फी ज़ालिका लइब्रतन लिउलिल अब्सार, कुरान फरमाता है बेशक इसमें अलबत्ता नसीहत है आंखों वालों के लिए, जो जाहिर की आंखें भी रखते हैं और दिल के भी, तो उन्हें तो इबरत और नसीहत नसीब होती है, वरना हर एक को नहीं। वरना कुफार का और फिस्क व फजूर में लथपथ अफराद का जो मामला है, इन्हें होश ही नहीं होती, ना फिक्रे कब्र हशर, ना फिक्रे हिसाब किताब। कुरान फरमाता है उनकी पोजीशन ये है, ज़ुय्यना लिन्नासि हुब्बुश शहवाति मिनन निसाइ वल बनीन वल क़नातीरिल मुक़ंतरति मिनज़ ज़हबि वल फिद्दति वल खैलिल मुसव्वमति वल अनआमि वल हर्थ, जीनत दी गई, आरास्ता किया गया लोगों के लिए, किसको? ख्वाहिशात की मोहब्बत को सजाया गया, मिन बयानी है औरतों से, यानी बीवियों में, लौंडियों में,
بلکہ فاسقوں فاجروں کو اجنبی رنڈیوں میں وہ بڑی شہوت ان کے لیے رکھی گئی، اور بیٹوں میں محبت رکھی گئی اس اعتبار سے کہ ان پہ بڑا ناز ہوتا ہے کہ وہ دست و بازو بنیں گے، اور قناطیر مقنطرہ ڈھیر خزانوں کے، من الذهب والفضة سونے اور چاندی کے، ان پہ بڑا مان ہوتا ہے، بندے کو بڑا ناز ہوتا ہے، میں یہ بھی کر لوں گا وہ بھی کر لوں گا، کسی پہ ظلم و زیادتی کروں گا تو پیسے دے کے اپنے آپ کو چھڑا لوں گا، فلاں کی جو ہے وہ جگہ قبضہ کر لوں گا پیسے کے زور سے اور آدمیوں کے زور سے انہیں پیسے دے کر۔ والخیل المسومۃ، اور جیسے آج کل ہے نا لینڈ کروزر، یہ اپنے زمانے کی لینڈ کروزر ہے۔ کون؟ تیز رفتار گھوڑے، برق بار گھوڑے، فارسی میں کہتے ہیں ان کے لیے اصطلاح ہے اسب تازی، ان پہ بڑا ناز ہوتا تھا لوگوں کو۔ والانعام، اور مختلف چوپائے، ایک انعام ہوتا ہے نعمت عطا کرنا، اور ایک ہے انعام۔ یہ سورت بھی سورت الانعام ہے جو ایک قرآن پاک کی سورت ہے، یہ تو آل عمران ہے۔ تو چوپائے، والحرث، اور کھیتیاں، یہ بڑے مال ہیں نا۔ دیگر شعبہ جات تو یہ بعد کی پیداوار ہے نا، یہ جب سے انگریز بدبخت نے یہ قدم جمائے تو یہ سکولی تعلیم اور یہ نوکریوں کا رجحان اور اس طرح کا، ورنہ تو دو ہی کام ہوتے تھے، یا تجارت یا زراعت۔ تو یہ زراعت کے جو آلہ جات ہیں یہ بڑے مقصد ہے، اور جو تجارت کے اعلی کار ہیں یہ سارے بڑا خزانہ سمجھے جاتے ہیں۔ یہ جو گھوڑے ہیں اس پہ تازی، یہ صرف جہاد میں نہیں دوڑائے جاتے تھے بلکہ ان کی تجارتیں بھی ہوتی تھیں۔ اسی طرح یہ جو چوپائے ہیں ان سے کھیتی باڑی بھی ہوتی تھی اور تجارتیں بھی ہوتی تھیں، اور دودھ وغیرہ وہ خود بھی ایک تجارت ہے۔ ایک تو ہے نا جانوروں کا بیچنا اور خریدنا، اور ایک خود ان کا جو دودھ وغیرہ ہے وہ بھی تو کاروبار ہے۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ ساری زینتیں دنیا کا متاع ہیں، مال ہیں، حیات دنیا کا۔ ہاں دل اللہ سے لگا ہو، لو ادھر لگی ہو، پھر یہ چیزیں دنیا نہیں ہیں۔ واللہ عندہ حسن المآب، ورنہ تو پھر یہ دنیا ہی دنیا ہے، اور اللہ اسی کے پاس حسن مآب ہے، انجام کار اچھا ٹھکانہ اسی کے پاس ہے۔ واللہ عندہ حسن الثواب بھی ہے، اسی کے پاس ہی اچھا ٹھکانہ ہے، اسی کے پاس ہی حسن ثواب ہے۔ یہ جو ہی پہ زور دیتے ہیں نا کہ اسی کے پاس علم غیب ہے، تو کیا وہاں یہ بھی ہے کہ دیتا کسی کو نہیں؟ اگر یہ بات ہے پھر اسی کے پاس حسن ثواب ہے، پڑھو پھر نمازیں رگڑو ماتھے، دیتا کسی کو نہیں وہ، تو کہیں گے یہاں یہ تو نہیں ہے، صرف اتنی بات ہے حسن ثواب اس کے پاس ہے، حسن معاف اسی کے پاس ہے، یہ تو آگے نہیں ہے نا کہ وہ دیتا نہیں، وہ نماز روزے وغیرہ پہ دیتا ہے۔ تو ہم بھی کہتے ہیں کہ وہاں جہاں تم زور لگاتے ہو کہ اسی کے پاس علم غیب ہے، وہاں بھی یہ نہیں ہے کہ وہ نبیوں اور ولیوں کو دیتا بھی نہیں، نبیوں کو وحی کے ذریعے اور ولیوں کو نبیوں کے توسل سے الہام کے ذریعے وہ عطا فرماتا ہے۔ تو بہرحال دنیا یہ دنو یا دنی سے ہے، دنو کا معنی قرب اور دنی کا معنی خسیس، گھٹیا، دونوں معنوں پہ سے دنیا کہنا درست ہے۔ ایک تو اصل میں دنوا ہے نا، وہ قاعدہ لگا تو دنیا بنا، یہ ان کے منہ پہ بندہ مارے نا تمانچہ جو بکواس کرتے ہیں کہ مولویوں کو کیا پتا دنیا کیا ہے، دنیا کیا ہے، لفظ دنیا کیا ہے یہ صرف مولویوں کو پتا ہے، تمہارے باپ کو بھی نہیں پتا، دادے کو بھی نہیں پتا، پردادے کو بھی نہیں پتا، ساری نسلوں کو نہیں پتا جو جہلا کی نسلیں ہیں۔ ہاں کوئی ان میں صاحب علم ہے تو اس کا استثناء ہے، یہ تو پتہ ہی مولویوں کو ہے۔ اور یہ پورا مولوی تو بڑی بات ہے، جو پہلا سال قانونچہ پڑھنے والا ہے، قانونچہ کھوالی والے کو پتہ ہے کہ دنیا اصل میں دنوا ہے، لیکن وہ آپ کی سمجھ کی بات نہیں ہے، وہ میں نہیں کرتا۔ تو یا دنوب سے ہے قرب، یا دنی گھٹیا پن سے، دونوں معنی درست ہیں۔ آخرت کے قریب ہے اس لیے دنیا کہلاتی ہے، اور آخرت کی نسبت گھٹیا چیز ہے اس لیے دنیا کہلاتی ہے۔ لیکن دنیا ہے کیا؟ وقت نہیں ہے، میں صرف مرشد تو پھر ایک جملے میں بات سمجھا دیتا ہے نا، اور جسے شاعر مشرق بھی اپنا روحانی مرشد کہے، ڈاکٹر محمد اقبال مرحوم کو، میں ان میں سے نہیں ہوں کہ جو
بے دلیل بھی اور تعویل موجود بھی ہو اور آسمان کے سورج کے طرح چڑھا ہوا کفر ثابت نہ ہو اور پھر بھی اگلے کو کافر و مرتد قرار دیں، میں ان خشک مولویوں میں سے بھی نہیں ہوں، اور خام خواہ ان اندھے صوفیوں میں سے بھی نہیں ہوں کہ جو داتا گنج بخش علی حجویری کے ہوتے ہوئے جو ہے وہ اقبال کو کلندر لاہوری کے راگ الاپیں۔ لیکن بہرحال زیرک آدمی ہے، دانا آدمی ہے، سمجھدار آدمی ہے۔ وہ جو اوپری اور بعض اوٹ پٹانگ اس نے ماری ہیں وہ فلسفے کا بوجھ ہے، اور وہ ہر فلسفی کے دماغ پہ ہوتا ہے۔ وہ پی ایچ ڈی فلسفے میں تھا، اور علوم اسلامیہ میں بہرحال اس کی اچھی مہارت تھی، عربی فارسی میں۔ اس نے بابا بریلی کو جب پڑھا تو اسے کہنا پڑا کہ مزاج میں اگر وہ شدت نہ ہوتی تو وقت کا امام ابو حنیفہ یہ بندہ۔ یہاں بھی اقبال ڈنڈی مار گیا، وہ شدت غیرت دینی اور غیرت عشق رسول کی وجہ سے تھی، کہ جس نے ادنا توہین بھی کی دربار رسالت میں، امام نے اس کا لحاظ نہیں کیا کہ وہ چھوٹا ہے یا بڑا، ٹھیک ہے نا۔ کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برق بار، آدھا سے کہہ دو خیر منائیں نہ شر کریں، شر کو کہو شر نہ کرے۔ تو بہرحال وہ ایک الگ موضوع ہے۔ تو اقبال جسے اپنا روحانی مرشد کہتے ہیں، مولانا روم، جن کی مثنوی کو عارف باللہ عاشق رسول اللہ علامہ عبد الرحمن جامی جیسا آدمی کہتا ہے کہ مثنوی مولوی مانوی ہست قرآن در زبان پہلوی، کہ مولانا روم کی مثنوی گویا زبان فارسی کا قرآن ہے، یعنی ترجمان قرآن ہے۔ وہ مرشد کہتے ہیں چیز دنیا از خدا غافل بودن، دنیا کیا ہے؟ خدا سے غافل ہونا۔ چیست دنیا از خدا غافل بودن، نئے کماشو نکراؤ فرزندوزن۔ نہ سونے کا نام دنیا ہے، نہ چاندی کا، نہ بیوی کا، نہ بچوں کا۔ دنیا نام ہے خدا سے غافل ہونے کا۔ یہ سارے موجود ہوں، سونے کے ڈھیر ہوں آپ کے پاس، چاندی کے ڈھیر ہوں، بیوی ایک نہیں 4 ہوں، بچے وہ 10 نہیں 40 ہوں، لیکن اگر یاد خدا سے آپ غافل نہیں تو یہ ساری چیزیں آپ کے لیے دنیا نہیں۔ اور بیوی ایک ہے مری کھپی ہوئی، اور کوئی اکا دکا بچے ہیں، اور بس وہی جو ہمارے عام عرف میں غریب گھرانوں میں کچھ تولہ 1.5 تولہ بس اتنا ہی سونا ہے، اور ایک انگوٹھی ہے چاندی کی، اور کچھ بھی نہیں، لیکن دل یاد خدا سے غافل ہے، تو پھر یہ تھوڑا بھی یہی دنیا ہے۔ یہ قرآن کی یہ پوری اس لمبی آیت کریمہ، آیت نمبر 14 آل عمران کی تفسیر ایک شعر میں مرشد روم نے کر دی۔ چیز دنیا از خدا غافل بودن، نئے کماشو نکرہ و فرزندوزن۔ چیز دنیا، دنیا کیا ہے؟ از خدا غافل بودن، خدا سے غافل ہونا، نئے کماشو نکرہ و فرزندوزن۔ بیوی بچے سونے چاندی یہ دنیا نہیں ہے، بلکہ دوسری جگہ کہتے ہیں آب اندر کشتی، کشتی اندر آب، اور آپ اندر کشتی کی مثال دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ کشتی جانب منزل چلتی جائے، کشتی پانی میں ہو تو ڈوبے گی نہیں، غرق نہیں ہوگی، لیکن آپ اندر کشتی، پانی چلا جائے کشتی میں تو پھر بیڑا غرق ہے۔ آپ دنیا میں اپنی جانب آخرت چلتے جائیں، دنیا آپ کے ارد گرد رہے، بال ہیں، بچے ہیں، رزق ہے، روزی ہے، روٹی ہے، مکان ہے، کپڑا ہے، دکان ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہ دل میں گھس جائے نا یہ چیزیں، تو وہ پھر ایسے جیسے کشتی کے اندر پانی آ جائے تو پھر بیڑا غرق۔ قل اعنبئکم بخیر من ذالکم، حبیب کہہ دیجئے میں تمہیں خبر دیتا ہوں بخیر من ذالکم، اس سب سے بہتر کی جو اس میں سے ہے۔ کس کے لیے؟ للذین اتقوا عند ربہم، دنیا میں سے سب سے بہتر وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا ان کے رب کے ہاں ان کے لیے کیا ہے؟ جنات، ایسے باغات، یہ اگلا پورا جملہ اس کی صفت ہے، تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، دودھ کی، شہد کی، اور ایسی شراب طہور کہ سورۃ الدہر میں ہے
وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، اہل جنت کو جنت میں شراب پلائی جائے گی جس کی ملونی یعنی جس کا ٹیسٹ ادرک کا ہوگا۔ یہ جنتی میوے ہے، اور ہم نے ہر چیز میں لیمن کا ٹیسٹ جو لگوانا ہوتا ہے اس کی فضیلت کو پھر آپ بیان کریں گے، کم از کم آیت کے مقابلے میں حدیث تو ہونی چاہیے نا۔ مجھ سے وہ جھگڑتے تھے بعض بچے، میں وہ ارادتاً اس کو کہتا تھا بھئی وہ ادرک کا وہ اس میں ڈالنا ہے گنے کے رو والے کو، اور برف نہیں ڈالنی، ہم نے ڈالنی ہوئی تو ڈال لیں گے۔ وہ بچے ساتھ ہوتے تھے، گھر جا کے جھگڑا کرتے تھے، بھئی وہ سب وہ ڈلوا رہے تھے لیمن، تو یہ ابو جو ہے نا وہ یہ کہتا ہے جی۔ تو میں پھر یہ آیت کریمہ پڑھ کے کہتا تھا بھئی میں تو اس کی یہ فضیلت قرآن سے بیان کرتا ہوں کہ چلو لیمن کے لیے کوئی حدیث تو لاؤ نا۔ حالانکہ اس کا قرآن و سنت میں مشہور جو پھل اور چیزیں اس میں ذکر نہیں ہے غالباً میری معلومات پر، انار کا ہے، کھجور کا ہے، ادرک کا ہے، مختلف چیزیں، حالانکہ عالم بالا کی کوئی چیز اس کا اس سے کیا جوڑ، لیکن جیسے ہے وہ اتوب ہی متشابہ، قرآن فرماتا ہے کہ جنتیوں کو جو پھل دیے جائیں گے وہ دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے، کہاں دنیا کے پھل اور کہاں وہ، لیکن کیوں رنگت میں روپ میں ملتے ہوں گے، ذائقے میں جدا ہوں گے۔ آپ کہیں گے روپ میں بھی علیحدہ ہوتے، وہ اس لیے کہ دور سے دیکھ کے اجنبیت محسوس نہ کریں، خوف نہیں بلکہ انس پیدا ہو، اچھا وہ آم آ رہا ہے، وہ فلاں چیز آ رہی ہے، وہ تو جگہ ہے خوشی کی، راحت کی، نہ کہ خوف و ہراس پھیلانے کی۔ اسی طرح اس ادرک کو اس ادرک سے اگرچہ کوئی مناسبت نہیں، لیکن جب وہ جانا پہچانا ٹیسٹ محسوس ہوگا تو راحت بڑھے گی، ورنہ اگر اجنبی ٹیسٹ ہو تو الٹا گھبراہٹ ہوگی۔ خالدین فیہا، مزے کی بات، رہیں گے ہمیشہ ایسے باغوں میں۔ تھوڑی دیر بھی بندہ ایسے باغوں میں چلا جائے تو ساری تھکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں، تو جو ہمیشہ رہیں گے، جو زندگی ختم ہی نہیں ہوگی۔ وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ، یہ پسینے کی اور لہسن اور پیاز کی بو کی ماری ہوئی بیویاں نہیں، خوشبوؤں میں بسی ہوئی ظاہر اور باطن کی پاکیزہ بیویاں بھی ہوں گی وہاں، اور اللہ کی رضا جو سب سے بڑی نعمت ہے۔ جنت کے حور و قصور اور ساری نعمتوں سے نوازے جانے کے بعد امام محقق آلوسی روح المعانی میں کہتے ہیں کہ اہل جنت کو ایک ندا دی جائے گی، اے جنتیو آج تمہیں وہ خوشخبری نہ سنائی جائے جسے سن کر تم ایسے خوش ہو جاؤ کہ ایسے خوش پہلے کبھی نہیں ہوئے تھے۔ عرض کریں گے العالمین، یہ جنت، یہ حور و قصور، یہ نعمت ہے جنت، یہ پھل میوے، اس کے بعد وہ کون سی خوشخبری اور نعمت ہے جسے پا کے ہم اس سے زیادہ خوش ہوں گے؟ فرمائے گا اے جنتیو آج میں تم سے ایسا راضی ہوں کہ پھر کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ سن کر جنتیوں کو جو خوشی نصیب ہوگی وہ ساری خوشیوں سے بڑھ جائے۔ اللہ اکبر۔ واللہ بصیر بالعباد، اللہ بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ جلدی کیجئے بھائی، جلدی کیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں پالنہار، بے شک ایمان لائے ہم تو بخش دے ہمیں ہمارے گناہوں کو، بخش دے اور بچا ہمیں عذاب نار سے۔ یہ مومنوں کی شان ہے۔ یہ کس کی شان ہے؟ مومنوں کی، کہ وہ مومن ہونے کے باوجود بخشش چاہتے ہیں، اچھے کام کرنے کے باوجود اپنے آپ کو، اچھے کاموں کو وہ کم تر سمجھتے ہیں اس ذات کے مرتبے کے مقابلے میں، اور اپنے گناہوں کو بڑا سمجھتے ہیں اور اس پر استغفار کرتے ہیں۔ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، یہ کون ہے؟ صبر کرنے والے، استقامت کے ساتھ نیکیوں پہ ڈٹے رہنے والے، صادقین سچ بولنے والے، صادق و امین جھوٹوں کے سردار نہیں، اور قانتین رب کے فرما بردار، اور منفقین دوسروں کی جیب تاڑنے والے نہیں، رب کی راہ میں خرچ کرنے والے، والمستغفرین بالاسحار سحر کے وقت بخشش چاہنے والے، من طلب العلا سحر اللیالی، جس نے بھی بلندی کو طلب کیا وہ راتوں کو جاگا۔ امیر المومنین مولا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الحسنہ فرماتے ہیں جو طالب بلندی ہوا وہ راتوں کو جاگا، کیونکہ پچھلی رات میں بڑی برکت ہے۔
پچھلی رات کی بات سورہ مزمل کی ابتدائی آیت کے مطابق بالکل سیدھی جاتی ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، وہ عرش تک پہنچتی ہے۔ اور ان ناشئۃ اللیل، رات کی جو پکار ہے نا وہ بالکل سیدھی جاتی ہے۔ پچھلی راتیں رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، پچھلی راتیں رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، رحمت منگن والا لئی ہے کھلا دروازہ۔ باب و قیام اللیل مشکات شریف کی مشہور حدیث ہے کہ وہ آسمان دنیا پر رحمت رب تجلی فرماتی ہے، خاص وہ شب برات کے بارے میں بھی ہے، اور بعض روایات جو ہے وہ مطلقاً بھی ہیں پچھلی رات کے بارے میں۔ تو پھر وہ صبح صادق تک ندا ہوتی رہتی ہے، حل من مستغفر اغفر لہ، ہے طالب بخشش کے اسے بخشوں، حل من مسترزق ارزق لہ، ہے طالب روزی کے اسے روزی دوں۔ اصل میں تو رزق عام ہے نا، ہے طالب عطا کے اسے دوں۔ جو بھی اللہ کی عطا ہے وہ رزق ہے۔ رزق صرف روزی روٹی کا نام نہیں، ایمان بھی رزق ہے، عمل صالح بھی رزق ہے، اولاد بھی رزق ہے، اچھی بیوی بھی رزق ہے، مال دکان ہر جو عطا ہے وہ رزق ہے۔ توجہ توجہ توجہ۔ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، یہ آخری بات ہے اور بڑی کام کی بات ہے۔ اور آج جو دنیا میں اس وقت ماحول چل رہے ہیں، ذرا آپ توجہ کیجئے گا۔ ہم اللہ کی رحمت سے آج 15ویں صدی میں جی رہے ہیں، لیکن ہیں جو مومن، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، قرآن فرماتا ہے ہو تم ہی فاتح، انڈیا کا مودی ہو یا اسرائیل کا یہودی ہو یا پاکستان میں رہنے والے اس کے اعلیٰ کار ہوں، 9 مئی کو فساد کرنے والے۔ آج 9 مئی ہے، کیسے اللہ نے تمہیں پکڑا ہے؟ جمعے کے ممبروں سے گواہی دی اللہ نے، کس بات کی؟ کہ اللہ ایک ہے۔ خود خدا نے گواہی دی کہ اللہ ایک ہے، مومن کے دل میں جو توحید راسخ کیا اس نے، والملائکۃ، اور اس کے فرشتوں نے، فرشتے بھی گواہ ہیں کہ اللہ ایک ہے، وہ اس کی توحید کے نغمے گاتے ہیں۔ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، اور عالموں نے گواہی دی انصاف کے ساتھ قائم ہو کر کہ اللہ ایک ہے۔ اس امت کے عالموں کی کتنی بڑی شان ہے کہ اللہ نے اپنی اور معصوم فرشتوں کی گواہی کے ساتھ ان کی گواہی کا ذکر کیا۔ اور گواہی کس بات کی ہے؟ اسلام کے سب سے پہلے عقیدے کی کہ اللہ، سب کہیں اللہ ایک ہے، اپنی ذات میں، صفات میں، احکام میں، اسماء میں، افعال میں، کوئی اس کا ساجی اور شریک نہیں۔ اور کسی ارے گرے نتھو خیرے کو ہم کیا خدا مانیں گے؟ ہم تو بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، جن کی شان ہے ان کو بھی محبوب خدا مانتے ہیں، خدا نہیں مانتے۔ یہ اہل سنت پہ الزام ہے کہ یہ اولیاء کو، فقیروں کو، پیروں کو وہ سجدے کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ان کو معبود ٹھہراتے ہیں۔ ہم کسی اور کو کیا معبود ٹھہرائیں گے؟ ہم تو اللہ کے محبوب اعظم کو بھی محبوب خدا کہتے ہیں، خدا نہیں کہتے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہ غالب حکمت والا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے ہاں دین کون سا ہے؟ اسلام۔ رہتی دنیا تک اسلام اٹل قانون ہے۔ انجیل آسمانی دین ہے لیکن ایک وقت تک، تورات آسمانی دین ہے ایک وقت تک، زبور آسمانی دین ہے ایک وقت تک، دین عیسوی، دین موسوی، دین داودی منسوخ ہو گئے۔ قیامت تک جس دین کا جھنڈا لہرائے گا وہ دین اسلام ہے، اور دین بنتا ہے آسمان کے سندیش سے اور وحی سے۔ پتہ چلا جب اسلام رہتی دنیا تک اٹل قانون ہے، اور دوسری جگہ فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جس نے اسلام کے علاوہ کوئی اور قانون چاہا ہرگز اس کی طرف سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ پتہ چلا جب یہ رہتی دنیا تک اٹل قانون ہے اور قانون بنتا ہے وحی سے، تو وحی نہیں آئے گی، وحی نہیں آئے گی تو وحی جس پر اترتی ہے وہ بھی نہیں آئے گا۔ ماننا پڑے گا کہ اس آیت نے عبارت النص سے بتایا کہ اسلام آخری قانون ہے، اشارت النص اور دلالت النص اور اقتضاء النص سے بتایا کہ ہمارے آقا آخری نبی اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں۔ ہم تو آنکھ والے کو بھی نہیں مانیں گے، چے جائے کہ وہ دجال قادیانی کھانا ٹٹی خانے میں مرنے والا، ہم اس کو نبی مانیں گے؟ ہم تو آنکھ والے کو بھی نہیں مانیں گے حضور کے بعد۔
ہم تو مکے مدینے میں 1000 سال جیے اور جنت الملا اور جنت البقیع میں ایمان کے ساتھ دفن ہو جائے، اس کو بھی نبی نہیں مانیں گے، چاہے جائے کہ وہ بھی کانا، عقل کا فارغ، اوٹ پٹانگ بکنے والا، لچا لفنگا اور مرے بھی ٹٹی خانے میں، کون پاگل ہے جو اسے نبی مانے گا؟ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اور نہیں اختلاف کیا انہوں نے جو کتاب دیے گئے مگر بعد اس کے کہ آیا ان کے بعد علم آپس کی سرکشی کی وجہ سے۔ اہل کتاب یہود و نصارہ آسمانی کتابیں تھی ان کے پاس، یہ نہیں ہے کہ تورات میں حضرت موسیٰ کی صداقت کا بیان نہیں تھا، اور یہ نہیں ہے کہ انجیل میں حضرت موسیٰ اور تورات میں حضرت عیسیٰ کی صداقت کا بیان نہیں تھا، بلکہ ہمارے آقا کا بھی ذکر تھا، اور یہ بھی کہ وہ آخر النبیین ہے، اور یہ بھی کہ ان کا دین آخری دین ہے، سب پتہ تھا انہیں، لیکن وہ باہمی حسد کی وجہ سے، اور وہی حسد ابھی بھی آپس میں بھی رکھتے ہیں یہود و نصارہ، اور مسلمانوں کے ساتھ بھی رکھتے ہیں۔ اور سب سے خبیث کافر جسے کہتے ہیں نا، وہ اسرائیلی یہودی ہیں۔ وہ ایسے کافر ہیں وہ اپنے علاوہ کسی کافر کا وجود بھی نہیں چاہتے، حالانکہ الکفر ملت واحدہ کے تحت سارا کفر ایک ہے۔ اب دیکھیں انڈیا کے پیچھے اسرائیل کیسے وہ کھڑا ہے جناب، بغلے بجا رہے ہیں، اور یہاں بھی جن کو ٹیکا ادھر کے ہی لگا ہوا ہے، وہ انڈیا کا جہاز گرتا ہے اور تکلیف ان کو ہوتی ہے۔ رافیل گرے اور تکلیف ہوتی ہے، گرتا ہے رافیل، مرتا ہے اسرائیل اور آل اسرائیل۔ قرآن فرماتا ہے یہ بہم جو ان کو بغض ہے نا، اس کی وجہ سے حق آنے کے بعد بھی ایسا کرتے ہیں۔ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اور جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرے بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ آخری آیت کریمہ ہے، میں نے چند منٹ اوپر لیے ان بچوں کی وجہ سے، یا صبح سے لگے ہوئے تھے، اور ہمارے بھائی غلام یاسین یہ مسجد کے موٹر کا اور مختلف معاملات کے لیے، تو چلیں یہ فریش ہو کے باوضو باغسل ہو کے پہنچ گئے۔ اس رکوع کی آخری آیت ہے اور سورہ آل عمران کی 20ویں آیت، فَإِنْ حَاجُّوكَ، اے حبیب وہ آپ سے جھگڑا کرتے ہیں، فَقُلْ أَسْلَمْتُ، کہو میں تو اسلام لایا، میں نے تو اللہ کے حضور گردن رکھ دی، أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ، میں نے اور میرے پیروکاروں نے تو اللہ کے حضور گردن جھکا دی، یعنی گویا اے یہود و نصارہ تم بھی جھکا دو، بندے بنو۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور کہو ان سے جنہیں کتاب دی گئی یعنی یہود و نصارہ، وَالْأُمِّيِّينَ، اور ان پڑھوں کو، أَسْلَمْتُمْ، کیا تم بھی گردن جھکاتے ہو؟ بھئی ہم تو ہیں اللہ والے، تم بھی اللہ والے بنتے ہو؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا، اگر بنے وہ اللہ والے، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو ہدایت پا گئے، اسلام لے آئیں تو ہدایت پا گئے۔ ورنہ یاد رکھیں جو آسمانی دین پر تھے وہ بھی اسلام لانے کے بعد کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے تو پا گئے 2 ثواب، نہیں لائے تو کافر کے کافر ہو گئے، اور جو تھے ان میں سے ہوئے ہی نہیں، ان دینوں پر بھی ایمان نہیں لائے، وہ تو رہے ہی کافر۔ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، حبیب آپ پر تو صاف صاف پہنچا دینا ہے، یعنی منوانا ذمہ نہیں، تبلیغ ذمہ ہے، تسلیم ذمہ نہیں۔ جب نبی کے ذمہ صرف تبلیغ ہے تو آج کے مبلغ، امام، خطیب، ان کو یہ نہیں رونا دھونا چاہیے کہ یہ لوگ مانتے نہیں لہذا ہم تبلیغ بھی نہیں کرتے۔ بھئی تمہیں تبلیغ کا ثواب ملنا ہے یا منوانے کا ملنا ہے؟ یہ تمہارے ٹھیکہ ہے۔ واللہ بصیر بالعباد، اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ میں یہاں آخری بات کروں گا، جو اس وقت ہمارے ملک میں معاملہ ہے، 2 لفظوں میں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ کوئی جھوٹی خبریں نہیں ہیں اور یہ کوئی کہانی نہیں ہے۔ بعض لوگ جو سوشل میڈیا پہ خام خواہ خرابیاں کرتے ہیں کہ بھئی جی یہ ساری کہانی ہے، جی یہ جی اسرائیل سے توجہ ہٹانے کے لیے اور فلسطین سے، کوئی ایسی کہانی نہیں ہے۔ انڈیا بدبخت نے اپنے طور پہ جتنا اس سے ہو سکتا تھا اس نے پہلے ان علاقوں پہ جو بارڈر کے قریب ہیں جیسے سیالکوٹ، قصور وغیرہ، وہاں اپنی بدبختی کا مظاہرہ کیا، اور پھر ہمارا دارالحکومہ اسلام آباد اور راولپنڈی میں بھی انہوں نے اپنی پوری تئیں کوشش کی، حالانکہ ان عقل کے اندھوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے ہاں سے جو پہلے حملے ہوئے جس میں رافیل گرے، اگر ادھر سے ہو گیا تو بہت بھاری دھماکہ ہوگا۔ تو مسلمان جتنا بھی عمل میں کمزور ہو، کوتاہ ہو، اگر وہ ہے مسلمان اور وہ ارادہ کر لے، عزم کر لے،
تو دو جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ خبر 1400 سال پہلے دے چکے ہیں، الجہاد مادن الی یوم القیامہ، جہاد قیامت تک جاری رہنا ہے، اور ان الجنت فی ظلال السیوف، لوگوں جنت جس طرح ماؤں کے قدموں میں ہے نا، اس طرح جنت تلواروں کے سائے میں بھی ہے۔ تو اس قوم کا بچہ بچہ الحمدللہ افواج پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے، نہ صرف علماء اور مشائخ بلکہ بالکل عام سے عام تر عوام، بچے، مرد و زن، پیر و جواں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اسلامی سرحدوں کی پہلے تو حفاظت فرمائے، ہمارے ایمان و عقیدے کی، کہ وہ اگر تباہ ہو گیا تو پھر آخرت برباد ہے، اس کے ساتھ ساتھ وطن عزیز کی سرحدوں کی بھی اللہ حفاظت فرمائے۔ سچی بات ہے، ایمان ہے تو ہماری آخرت ہے، اور پاکستان ہے تو ہماری دنیا ہے، یہ تحفہ ہے۔ ریاست مدینہ کے بعد روئے زمین پہ یہ واحد ریاست ہے جس کی بنا اس مقصد پہ رکھی گئی۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ کون ہے ہمارا رہنما؟ محمد الرسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور ہماری افواج پاکستان کی حفاظت بھی فرمائے، انہیں جرأت ایمانی دے، غیرت ایمانی دے، جذبہ جہاد دے، اور ہم سب کو ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ مرکز اہل سنت ہے، اللہ کی رحمت سے یہاں سے قرآن و سنت کی روشنی میں حق کا یہ پیغام پہلے بھی بیان ہوتا رہتا ہے، آئندہ بھی ہوتا رہے گا۔ خوشخبری یہ ہے کہ انشاءاللہ جیسے میں نے کہا تھا سالانہ پروگرام میں کہ پروگرام سے فارغ ہو کے معاملات سے انشاءاللہ اس کی لین دین کر کے ہم یہ 4 دیواری کی تعمیرات کا سلسلہ شروع کریں گے۔ پرسوں انشاءاللہ اتوار والے دن سے رب کی رحمت سے انشاءاللہ، یہ محترم رفیق بھائی بیٹھے ہیں ہمارے مستری صاحب، تو انشاءاللہ شروع کر رہے ہیں تعمیرات کا کام۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے آپ کو پہلے دامے درمے قدمے سکھنے تعاون کی توفیق دی، اب بھی دے، دوسرے لوگوں کو بھی دعوت دیں، اینٹ بجری سیمنٹ سریا اور نقدی کی صورت میں تعاون کریں۔ جو بچے خلوص دل کے ساتھ ویسے کرنا چاہیں خدمت، وہ بھی کریں مستری صاحب کے ساتھ کام، اور جو مزدوری پہ ظاہر ہے انسان ہے، اخراجات ہیں، معاملات ہیں، وہ ان کے ساتھ کام کرنا چاہیں وہ بھی مجھے بتا دیجیے گا۔ ہماری پہلی ترجیح آپ لوگ ہیں، بعد میں کوئی اور ہے۔ پہلا حق بھی آپ کا ہے، آپ کے بچوں کا حق ہے کہ وہ یہاں سے تعلیم قرآن حاصل کریں، پھر اوروں کا حق ہے۔ اسی طرح اس مسئلے میں بھی روزانہ عصر اور مغرب میں علاوہ جمعہ کے میں خود حاضر ہوتا ہوں آج کل، کبھی جیسے انسان نہیں آ سکتا تو کوشش کیا کریں بچوں کو ماں بہن عصر اور مغرب کے بھیجا کریں، عصر کے اذانوں کے ٹائم ان کو بھیج دیا کریں، تو نماز بھی پڑھیں، قرآن پاک بھی پڑھیں، اور مغرب میں بھی جو آئیں آ جائیں۔ پھر عشاء تک یہاں ذرا رکنا مسئلہ ہوتا ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے، دور جانا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔